الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبكل حرف ألفا ألفا ألوف آلاف. رضي الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. بزرگان محترم اور ہمارے گھروں میں سجنے والے محترم ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی اور محترم مائیں اور بہنیں اور امت کے پیارے بچے اور بچیاں، کل سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت اہدنا الصراط المستقیم کے بارے میں کچھ تذکرہ ہوا تھا. اب صراط الذین انعمت علیہم یہ 6ٹھی آیت ہے. اس 6ٹھی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراط مستقیم کا پتہ اور ایڈریس بتایا ہے کہ تمہارے ماحول کے اندر، تمہاری اس دنیا کے اندر یہ صراط مستقیم کہاں ملے گا. قرآن پاک میں تو موجود ہے صراط مستقیم والا راستہ، اور تمام باتیں کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہیں. کتاب مبین کہا گیا ہے، لیکن عملی طور پر یہ صراط مستقیم کہاں ملے گا، تمہاری نظروں میں کہاں تم کو نظر آ سکتا ہے، تو اس کا ایڈریس دیا ہے، اس کا پتہ دیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی آپ کا بہت ان کے اوپر خصوصی فضل رہا اور بہت ہی آپ کی ان پر رحمت نازل ہوئی. تو ایسے مقربین اور آپ کے محبوب جن کے اوپر آپ نے انعامات اور اپنا فضل فرمایا ہے، ان کا راستہ ہم کو بتائیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراط مستقیم کو عملی طور پر دنیا میں اگر تم کو تلاش کرنا ہے تو اللہ فرماتے ہیں انعمت علیہم، منعم علیہم کی جماعت کا راستہ اختیار کرو. منعم علیہم جماعت اس لیے کہ وہ اصل عاملین ہیں. صراط مستقیم عملی طور پر ان کی زندگی میں موجود ہے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ دین ہے، اسلام ہے. تو یہ پورا اسلام، پورا دین ان کی زندگیوں میں عملاً موجود ہوتا ہے. لہذا عملی طور پر تم کو ان کی زندگیوں میں صراط مستقیم نظر آئے گا. بس تم ان کی کاپی کرتے رہو اور ان کے طریقے کو اختیار کرتے رہو، تو انشاءاللہ صراط مستقیم کی ہدایت تم کو مل جائے گی، سیدھا راستہ تم کو مل جائے گا. منعم علیہم جماعت کون ہے؟ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 طبقے ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوا ہے اور خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 جماعتیں ہیں. ان میں جو پہلی جماعت ہے انبیاء علیہم السلام، ہر زمانے کے اندر شریعت ہوتی تھی، ہر زمانے کے اندر دین ہوتا تھا، اور ہر زمانے کے اندر صراط مستقیم کی ہدایت کی دعائیں مانگی جاتی تھی. تو ہر زمانے کے جو نبی ہوتے ہیں ان کا عملی زندگی
بس یہ صراط مستقیم ہے۔ نبی اور رسول یہ تو بہت ہی منتخب لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کے بے انتہا مقرب جماعت ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مقرب اور اللہ کا کوئی محبوب نہیں ہوتے ہیں۔ نبوت اور رسالت یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ غوث، قطب، ابدال، صحابیت وغیرہ وغیرہ سب سے اعلیٰ مقام نبوت اور رسالت کا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں، بار بار بیانات کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ نبوت اور رسالت یہ خالص اللہ کی طرف سے ایک انتخاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں، اور جن کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمانا چاہتے ہیں انہی کو یہ نبوت اور رسالت کا منصب ملتا ہے۔ نبوت اور رسالت کا منصب یہ خالص وہابی ہے، اللہ کے عطا فرمانے سے ملتا ہے، کسبی نہیں ہے۔ یعنی انسان محنت کرے، مجاہدہ کرے، ریاضتیں کرے تو ماشاءاللہ ریاضتیں اور مجاہدے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جتنا انسان مجاہدہ کرتا چلے جائے گا اپنے نفس کے خلاف کر کے اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتے کرتے ولایت کے اور قرب الہی کے بہت اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ کسبی ہوتا ہے، انسان محنت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک بتدریج اس کو ولایت کے بہت اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ولایت جو ہے اور دوسرے ولایت کے جو مقامات ہیں وہ تو کسبی ہیں، اس میں تو انسان کی محنت جتنی زیادہ ہوگی اور جتنا وہ زیادہ آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ لیکن نبوت رسالت یہ کسبی نہیں ہے۔ انسان یہ سوچے کہ چلو میں خوب مجاہدہ کروں یہاں تک کہ مجھ کو نبوت مل جائے اور مجھ کو رسالت مل جائے، تو کسی بھی حالت کے اندر انسان چاہے جتنے مجاہدے کر لے، اگر نبوت اور رسالت کی نیت سے کر رہا ہے تو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ یہ خالص اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ یہ مقام اور یہ منصب عطا فرماتے ہیں۔ تو نبی جو ہوتے ہیں یہ ہر زمانے کے اندر اللہ کے بے انتہا مقرب ہوتے ہیں اور ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ باقاعدہ ان کو رسالت ملی ہو اور شریعت ملی ہو، کتاب ملی ہو، ایسے بھی ہیں، اور بعض مرتبہ بہت سے انبیاء ایسے بھی دنیا میں آئے ہیں کہ اگلی جو شریعت ہے، اگلی جو کتاب ہے اس کے تابع ان کو کر دیا گیا کہ تم بس اسی کے مطابق عمل کرتے رہو اور اسی کے مطابق دعوت دیتے رہو، لیکن بہرحال ان کے اوپر وحی آتی ہے اور براہ راست وحی کے ذریعے سے ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اس لیے ہر زمانے کے نبی کا عمل یقیناً وہ صراط مستقیم والا عمل ہوتا ہے، یقیناً۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلتا رہا، آخر میں ہم جن کی امت میں ہیں، محبوب کبریا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب ہم ان کی امت میں ہیں، ان کی لائی ہوئی شریعت میں ہیں، تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو دین اور شریعت نازل ہوا ہے، باقاعدہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملی طریقے پر ہر عمل کو کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے شریعت و طریقت، حضرت شیخ شریعت و طریقت کا تلازم، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات حضرت نے تحریر فرمائی ہے اور بہت کام کی بات ہے۔ اس کے ڈیٹیل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ذرا اس وقت ہمارے مضمون کے مناسب ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو شریعت ہے یہ صرف لیکچروں کا نام نہیں ہے کہ صرف ایک لیکچر آ کر دے دیا ہو، پھر دوسرے دن دوسرا دے دیا ہو، یا دوسرے ویک میں یا دوسرے منتھ میں جیسا جیسا موقع آیا لیکچر ہو گیا ہو اور بس ختم نہیں۔ باقاعدہ وحی کا نزول ہوتا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم قرآن پاک کی آیتیں حضرات صحابہ کے سامنے پڑھتے تھے اور شان نبوت کے موافق جو اعمال ہوتے تھے
اور شان نبوت کے خلاف جو چیزیں نہیں ہوتی تھیں باقاعدہ وہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے عملاً وجود میں آئی ہیں، عمل کر کے دکھایا ہے، اور باقاعدہ اس میں بڑی تفصیلات ہیں۔ نماز کے بارے کے اندر مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن پاک کی آیت شریفہ ہے اقیم الصلاۃ، بس اتنا ہے، نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرو، قرآن پاک پورا آپ دیکھ جائیں، پورا نماز کا جو ہماری ترتیب ہے کہ پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پھر ایک رکعت ہوگی، 2 رکعت ہوں گی، فجر میں 2 ہیں، ظہر میں 4 ہیں، یہ ڈیٹیل قرآن پاک میں تو نہیں ہے، لیکن حدیث پاک یہ قرآن پاک کی تشریح ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر یعنی قرآن پاک کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں جو اجمال ہے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ تو قرآن پاک میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ ہے، وَآتُوا الزَّکَاۃَ ہے، لیکن ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا بالکل ناممکن ہے، بالکل ناممکن۔ حدیث کے بغیر ہم قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کی وضاحت اور تشریح فرمائی، اپنے اقوال مبارکہ سے بھی اور اپنے اعمال اور افعال مبارکہ سے بھی، تو باقاعدہ عمل کر کے دکھایا، قیام کس طرح، رکوع کس طرح، سجدہ کس طرح۔ ایک تو یہ باقاعدہ روایتیں بھی ہیں، آپ احادیث مبارکہ کی کتابیں دیکھیے، باقاعدہ سجدے کا طریقہ، رکوع کا طریقہ ہم کو کتابوں میں ملتا ہے، حدیث پاک میں ملتا ہے، لیکن عملاً پریکٹیکل طریقے سے اور پریکٹیکل شکل کے اندر باقاعدہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ اور پھر ایک موقع پر ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم اس کے مطابق نماز پڑھو، تم اس کے مطابق نماز پڑھو۔ اب یہاں پر ایک بہت ضروری اور اہم مسئلہ ہے کہ احادیث مبارکہ، پھر اس کے بعد محدثین اور اس کے بعد ائمہ مجتہدین کا زمانہ آیا، اور ائمہ مجتہدین نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر یہ فقہ مرتب فرمایا۔ فقہ جو ہے یہ قرآن اور حدیث سے الگ کوئی چیز نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ ہماری علماء نے پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے، اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے اور یہ وضاحت موجود ہے کہ فقہ کے جو مسائل ہیں، فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے، 4 ائمہ مشہور ہوئے ہیں اور ان کا مسلک آج دنیا کے اندر رائج ہے۔ تو ان حضرات نے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر، مثال کے طور پر بھی ہماری نماز کی بات چل رہی ہے، آپ کہیں گے صلو کما رأیتمونی اصلی ہے، تو پھر یہ اختلاف کیوں چل رہا ہے؟ حضرات شوافی کا کچھ طریقہ نماز کا الگ ہے، احناف کا کچھ الگ ہے، یہ اختلاف کیوں ہے؟ تو یہ تو بڑی ڈیٹیل کی باتیں ہیں، ہم سرسری طور پر اس کو اپنے طور پر سمجھنا چاہیں تو بہت ذرا مشکل ہے۔ آپ مدرسے میں آئیے یا کم از کم علماء کی صحبت اختیار فرمائیے اور ان کی باتوں کو غور سے دیکھیے، انہوں نے جو لکھا ہے اس کو غور سے پڑھیے، تو یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ آئے گی آپ کے سامنے کہ ائمہ مجتہدین کے درمیان جو اختلاف ہے، یہ اختلاف خالی ائمہ مجتہدین کے درمیان میں نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی تھا۔ لہذا یہ اختلاف ائمہ مجتہدین کے درمیان اگر ہے تو پھر یوں کہہ دیا جائے کہ جب قرآن ایک، رسول ایک، پھر اختلاف کیوں؟ کہ حضرات صحابہ میں پھر اختلاف کہاں سے آ گیا؟ یہ بڑی ڈیٹیل کی باتیں ہیں، بس ہمارے سامنے عمل کے لیے یہی مناسب ہے کہ ہم کسی ایک فقہ کے ماتحت آ جائیں، فقہ حنفی کو اختیار کر لیں، عام طور پر جیسے کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے علماء وہاں یہی فقہ رائج ہے، عام طور پر جہاں فقہ شافعی رائج ہے اور وہاں علماء شوافی ہیں تو وہاں وہ فقہ اختیار کر لیا جائے، اپنی عقل نہ چلایا جائے، چند حدیثیں دیکھ لیں اور اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ بس اب ہم تو
محدث بن گئے اور اہل حدیث ہو گئے، لہذا بس ہم ڈائریکٹ بخاری شریف کی روایت پر عمل کریں گے، ڈائریکٹ مسلم شریف کی۔ ارے بھائی، حدیث صرف بخاری شریف میں اور صرف مسلم شریف میں نہیں ہے، احادیث کا ذخیرہ تو بہت پھیلا ہوا ہے، ذخیرہ بہت لمبا ہے۔ مولانا سلیم صاحب دورات کے بیانات کے اندر بھی یہ بات بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حضرت بخاری شریف کے ختم کے موقع کے اوپر یا افتتاح کے موقع پر بیان فرماتے ہیں، بڑی کام کی باتیں ہوتی ہیں وہ۔ تو روایتیں خالی بخاری شریف میں، حدیثیں صرف بخاری شریف یا صرف مسلم شریف میں نہیں ہے، صحیح حدیثیں بخاری شریف اور مسلم شریف کے علاوہ دوسری کتابوں کے اندر بھی ہیں۔ بلکہ مولانا سلیم صاحب کے بیان کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ مت سمجھ لینا کہ تمام صحیح حدیثوں کو میں نے بخاری شریف میں جمع کر دیا ہے، نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری صحیح روایتیں ہیں موجود۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ میں نے صحیح روایتوں کا انتخاب کیا ہے، اپنی کتاب کے اندر میں صحیح روایتیں لایا ہوں۔ امام مسلم بھی یہی فرماتے ہیں، باقی نہ امام مسلم کا یہ دعویٰ ہے نہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے دعویٰ ہے کہ سب صحیح روایتیں اسی میں آ گئی، اس کے علاوہ کسی کتاب کے اندر، کسی حدیث کی کتاب کے اندر کوئی صحیح روایت نہیں ہے، لہذا صرف چند روایتوں کو دیکھ لیا جائے اور پھر کہے کہ نہیں ہم تو بس ہم تو رائٹ ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت نامناسب بات ہے، بہت نامناسب بات ہے۔ وصلوا کما رأیتمونی اصلی کو ائمہ مجتہدین نے اپنے اپنے اصول کے مطابق احادیث کی روشنی کے اندر جس طریقے سے انہوں نے استنباط فرمایا ہے، اور فقہ حنفی کے اعتبار سے نماز کا جو طریقہ الحمدللہ مرتب ہے، فقہ شافعی کے اعتبار سے جو طریقہ مرتب ہے، اب شافعی المسلک ہے تو ٹھیک، بہت اچھی بات ہے، شافعی المسلک ہو کر شافعی المسلک کے مطابق جو عمل ہے کرتے رہیں، بالکل کر رہے ہیں۔ حنفی جو حضرات ہیں وہ اپنے حنفیت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور بالکل یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں، یقین کے ساتھ کہ حنفی بھی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی کے مطابق ہے۔ شوافی بھی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی کے صلو کما رأیتمونی اصلی کے مطابق ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں یہ دو فقہ رائج ہیں، اس لیے فقہ شافعی ہو فقہ حنفی ہو، پہلے ہم حنفی بنیں یا شافعی المسلک اختیار کریں، کمپلیٹ مکمل، یہ نہیں کہ جہاں سے جو مناسب ہماری مرضی کے مطابق ہو، یہاں سے کچھ لے لیا وہاں سے کچھ لے لیا اپنی خواہش کے مطابق، وہ پھر شریعت کی اتباع نہیں ہوگی بلکہ اپنی خواہش کی اتباع ہوگی۔ اس لیے دوسرے بزرگوں، آج کل یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے دائرے میں آ جائیں۔ اس دائرے میں اگر آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہماری بہت حفاظت ہے، ہماری زبان کی بھی حفاظت ہے اور ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت ہے، ورنہ زبان کی حفاظت نہیں رہتی۔ بڑے بڑے ائمہ اور سلف صالحین کی شان میں بعض مرتبہ گستاخیاں شروع ہو جاتی ہیں، بعض مرتبہ ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں بدظنی پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ ان حضرات نے پوری زندگیاں کھپا دی ہیں اور پوری زندگی انہوں نے الحمدللہ قرآن حدیث اور دین کی اور شریعت کی خدمت کے اندر گزار دی ہیں۔ ایک طرف تو ان کے یہ مجتہدانہ خدمتیں ہیں اور دوسری طرف ان کا علم کے مطابق عمل، ان کا تقوی اور ان کا اعمال۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کے اعمال تھے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کس درجے پر تھے، اور معاذ اللہ ان کی طرف سے ہمارے دل میں کوئی بدگمانی پیدا ہو جائے کہ یہ رمضان مبارک جو ہم چل رہے ہیں، ہم کتنے پارے روزانہ پڑھتے ہیں اور کتنے پاروں کی تلاوت ہم کرتے ہیں۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے، اور قرب جو ہے عبادت کے ذریعے، ذکر الہی کے ذریعے نصیب ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے نصیب ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر دن میں ایک ختم فرماتے تھے اور رات میں ایک ختم فرماتے تھے، اور یہی عمل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی۔ اب بتائیے، دن میں ایک ختم اور رات میں ایک ختم، تو پورے رمضان کے اندر، اور تراویح میں ایک ختم، تو پورے رمضان کے اندر تقریباً 61 ختم ہوتے تھے۔ اب بتلائیے ان کی زندگیوں میں کیا تقویٰ ہوگا، کیا اللہ کی محبت ہوگی، اور کیا آخرت کی فکر ہوگی، اور کس طریقے سے وہ اپنے ان ایام کو گزارتے تھے۔ لہذا وہ بہت بڑے حضرات ہیں،
بہت ان کا امت کے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے عمل آسان کر دیا۔ فقہ جو ہے دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیا جائے کہ قرآن اور حدیث پاک کے اوپر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا فقہ کی برکت سے۔ تو اس میں ایک پوائنٹ کے برابر بھی اور ایک رائے کے برابر بھی مبالغہ نہیں ہے۔ یہ فقہ جو ہے قرآن اور حدیث کا بالکل نچوڑ ہے، قرآن حدیث سے ہی نکلا ہوا ہے۔ اس لیے فقہ حنفی ہو، فقہ شافعی ہو، حنفی حضرات جو نماز پڑھ رہے ہیں بالکل یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ کہ صلو کما رأیتمونی وصلی کے مطابق ہے۔ شافعی حضرات پڑھ رہے ہیں، مالکی حضرات پڑھ رہے ہیں، حنبلی حضرات پڑھ رہے ہیں، بالکل ہم کہیں گے کہ یہ سب کے سب صلو کما رأیتمونی وصلی کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو خیر بہرحال صراط الذین انعمت علیہم کے اندر پہلی جماعت جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل یقیناً صراط مستقیم والا ہے۔ آپ کی ہر سنت صراط مستقیم والی ہے۔ آپ کی سنتوں کو اختیار کر لیا جائے، اسلام کے اصول اور فروع کو اختیار کر لیا جائے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صراط مستقیم پر ہم چلتے رہیں گے۔ اس لیے فرائض بھی ہماری زندگی میں ہو، واجبات بھی ہماری زندگی میں ہو، سنن و مستحبات بھی ہو۔ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کے اندر سنن و مستحبات کی رعایت ہو، وضو کر رہے ہوں تو اس میں سنن و مستحبات کی رعایت ہو، غسل کر رہے ہوں تو اس میں غرض ہے کہ ہر عمل کے اندر فرائض بھی ہوتے ہیں، واجبات بھی ہوتے ہیں، سنن و مستحبات بھی ہوتے ہیں۔ یہ تمام باتوں کا لحاظ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے مطابق ہماری نماز ہو، سنت کے مطابق ہمارا وضو ہو، سنت کے مطابق ہمارا غسل ہو، سنت کے مطابق ہمارا کھانا ہو پینا وغیرہ وغیرہ، تو انشاءاللہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صراط مستقیم ہے۔ لہذا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے اندر منعم علیہم جماعت میں جو پہلی جماعت ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور ان میں سب سے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یقیناً اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہاں تک اللہ نے فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ بتلائیے اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا اعتماد ہے، کتنا اعتماد ہے کہ ایک تو یوں کہا جائے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اس آیت شریفہ کے اندر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیا، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لہذا سنتوں کو اختیار کرنے والا چاہے جس عمل کے اندر، ہماری شادی ہو اس میں سنتیں ہیں، غمی ہو موت ہو اس میں سنتیں ہیں، غرض ہے کہ زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہمارے سامنے موجود نہ ہو۔ لہذا سب سے پہلی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، اور ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک یقیناً صراط الذین انعمت علیہم کا مصداق ہے۔ آپ کا ہر طریقہ، آپ کی ہر سنت اور آپ کا ہر عمل صراط الذین انعمت علیہم کا مصداق ہے۔ اس لیے ہم سنتوں کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم پر عمل ہوتا چلا جائے گا، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ ہم اللہ کے قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور اپنی منزل مقصود کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، جنت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور جہنم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو زندگیوں کے اندر جتنا اور ہمارے اعمال کے اندر جتنا بھی دین پر عمل ہوگا، احادیث فرائض اسلام پر عمل ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ یقیناً وہ صراط الذین انعمت علیہم کا مصداق ہے، اور یقیناً انشاءاللہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ 3 جماعتیں ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو صحیح صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے، اور رب ذوالجلال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، سنتوں کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو صراط مستقیم کے مطابق بنا دیں۔ اللہم آمین۔ درود شریف اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له
كفوا أحد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إننا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا ظلمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا نعترف بذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقي قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهر قلوبنا من الكفر والشرك الجلي والخفي والنفاق ومن جميع أنواع النفاق والعجب والكبر والحقد والحسد. اللهم نقي قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. يا كريم يا رحيم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك جنة وما قرب إليها من القول والعمل والنية ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من القول والعمل والنية. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل أوله وأوسطه وآخره رشدا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من الشاكرين والصابرين واجعلنا من المخبتين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم يا عظيم يا عظيم. اللهم أنت إلهنا لا إله إلا أنت. اللهم اغفر الذنب العظيم. اللهم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. اے اللہ آپ بڑی رحمت والے ہیں. آپ کے سامنے جب بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگتے ہیں اے اللہ آپ بے انتہا خوش ہوتے ہیں. اے اللہ ہم گنہگار خطا کار سیاہ کار اپنے گناہوں کے اور انتہائی ندامت کے ساتھ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں. اے اللہ اپنی طرف ہم معافی مانگ رہے ہیں. ہمارے گھر والوں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. ہمارے بچوں کی طرف سے ہمارے بھائی بہنوں کی طرف سے پوری امت کی طرف سے اللہ معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم کو پوری امت کو معاف فرما دے.
ہم کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ مشائخ کو، پوری امت کو معاف فرما دے. اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا. پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما، دنیا اور آخرت کو خیر عطا فرما، ہمارے مغفرت کے فیصلے فرما. اللہم اغفر لنا وارحمنا واہدنا وارزقنا واجبرنا وعافنا واعف عنا. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم انا نسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لنا. اللہ اکبر، اللہ